الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه مسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں، ابھی آپ حضرات نے کچھ باتیں سماعت فرمائی۔ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں کچھ کلمات پڑھے گئے، کہے گئے، اور یہ مجلس چونکہ ذکر کے عنوان سے مجلس منعقد ہوئی اور بزرگوں کا ایک طریقہ اور نہج رہا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ماہانہ مجلس بھی یہاں ہوتی ہے۔ تو میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھی صحبت میں رہنے کا حکم دیا، اچھے لوگوں سے تعلقات کو استوار کرنے کا حکم دیا۔ کونو فعل امر ہے۔ علماء جو بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو باقاعدہ حکم دیا اور فرمایا کہ صالحین اور صادقین کی صحبت میں رہ پڑو، ان کے پاس اتنا رہو کہ انہی کے مثل ہو جاؤ، اچھے لوگوں سے تعلقات کو استوار کرو، ان کے درمیان میں رہنا سیکھو اور وہاں رہ کر باقاعدہ ان کی تمام چیزوں کو قبول کرو، اخذ کرو، اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اور صادقین کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صادقین ہی متقین ہیں۔ اور متقین کون لوگ ہیں؟ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی معیت کا باقاعدہ اعلان فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کی میں آیتیں پڑھا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل اللہ کی جو تقوی والے ہیں ان کے اپنی معیت کا اعلان فرمایا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب بتاؤ بھائی، جو اہل اللہ ہیں وہ ان کی صحبت میں جب ہم رہیں گے
جن کا ایک دنیاوی قاعدہ دستور بھی ہے، جن کا جس سے تعلق ہوتا ہے، جب ان کے درمیان میں رہنا ہوتا ہے تو اس تعلق کا فائدہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ کسی کا کسی نیتا سے، کسی کا کسی جو ہے حکمراں سے، کسی کا کسی موقع کے ایس پی ڈی ایس پی سے، تو اس کو ابھی فائدہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ مل جاتا ہے۔ تو جب اہل اللہ مع اللہ ہوتے ہیں تو پھر بھائی بتائیں ان کی مجلس میں رہنے کے فوائد حاصل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ حال احوال بہت ہزاروں واقعات پڑے ہوئے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت میں رہنے والے کبھی کبھی موقع آتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ کیا دعا کرنی ہے تمہارے لیے؟ تو جو باتیں کہہ دیا تو اللہ کے سامنے درخواست پیش کر دی اور اس کا وہ کام بھی ہو گیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جو ہے ہمارے نانا تھے حافظ معروف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کے خدام میں سے تھے۔ ایک بات ابھی جو ہے مفتی صاحب نے بیان فرمائی، اس میں ایک چیز چھوٹ گئی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس میں دادا ہمارے جو ہے ایک انہوں نے چھوڑ دیا، والد صاحب کے جو والد تھے وہ حاجی ابو البرکات صاحب تھے، ان کے والد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہرحال تو خدمت کیا کرتے تھے حضرت، چونکہ پہلوان تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کا ہاتھ پیر دبایا کرتے تھے، خدام میں سے تھے۔ فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت کا پیر دباتے رہتے اور حضرت سو جاتے اور دباتے رہتے تھے ہم لوگ، تو کبھی 2 گھنٹہ، کبھی 3 گھنٹہ، کبھی 4 گھنٹہ حضرت کا ہاتھ پیر دباتے رہ جاتے، حضرت آرام فرماتے، ہم لوگ خدمت کرتے رہتے۔ تو سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت نے کہا کہ ہاں بھائی پیر دباؤ، کہا ہم دبانا شروع کیا اور حضرت سو گئے۔ حضرت نے نہیں، حضرت جب تک یہ نہیں کہتے تھے ہاں بھائی جاؤ، تب تک ہم خدمت کیا کرتے تھے۔ نانا بھی ہمارے بہت ہی جو ہے مضبوط تھے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ پیر دباؤ، تو پیر دبانا شروع کیا اور حضرت سو گئے۔ سوئے تو خوب اچھے سے سو گئے، تو حضرت کی آنکھ جو آخری پیر میں کھلی، تو پوچھا ارے بھائی معلوم گئے نہیں، کیا بات؟ کہا حضرت آپ نے منع نہیں کیا اس لیے میں لگا رہا۔ تو کہا حضرت نے تہجد میں پھر پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ اور میں بتاؤ بھائی میاں سے درخواست کر دیتے ہیں، ان کا ایک الگ طرز کلام تھا۔ فرمایا بتائیے کیا چیز چاہیے، تمہاری درخواست لگا دیتے ہیں۔ تو ہمارے نانا نے کہا کہ ہم لوگ بھی لڑکے ہی تھے، بہت سمجھدار تھے نہیں، غربت کا معاملہ چل رہا تھا، تو کہا حضرت تھوڑا سا دعا کر دیتے، کچھ پیسہ وغیرہ ہو جاتا۔ فرمایا کہ حضرت نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور فرمایا جاؤ اتنا پیسہ ہوگا، اتنا پیسہ ہوگا کہ جھاڑو سے تم پیسے کو بٹور کر رکھو گے۔ فرمایا حضرت نے دعا دی اور بات پھر آئی گئی، ختم ہو گئی۔ تو پھر حضرت کے بعد جب حضرت تشریف لے گئے اور پھر 10 سال 15 سال کے بعد بتایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ پیسے رکھے نہیں جاتے تھے بلکہ جھاڑو لگا کے کمرے میں ایک طرف کیے جاتے تھے۔ اور کہا ہمارے گھر کا حال یہ تھا کہ فاقے ہوا کرتے تھے۔ تو بزرگوں کے حال احوال الگ ہوتے، بہت سے واقعات، ایک نہیں بہت واقعات۔ بہرحال مجھے واقعہ سنانا نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب اہل اللہ مع اللہ ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں رہیں گے تو کسی نہ کسی وقت کیا ہے گاڑی نکل جائے گی۔ ان سے ملنے کی بس یہی ہے ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، جو آنے جانے والے ہیں ان سے تعلقات کو مضبوط کریں، تو پھر آنے جانے والے کے ساتھ رہنے کا ایک نہ ایک دن فائدہ مل ہی جائے گا، کبھی وہ بھی ساتھ میں لے جائے گا، جب لے جائے گا تو پھر گاڑی بھی نکل جائے گی۔ اس لیے کہا کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہو، اہل تقویٰ کی صحبت میں رہو، ان کے پاس رہو تو باقاعدہ سیکھنے کی نیت سے رہو، ان کے پاس رہ کر سیکھا جائے۔ وکونو، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو حکم دیا اس میں بھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکونو مع الصادقین، کی صالحین کی صادقین کی صحبت میں رہو۔ تو کتنے دنوں تک رہیں؟ فرمایا کہ دیکھو اس میں قانونت جو ہے اللہ نے حکم جو دیا وہ کوئی وقت متعین نہیں، 1 مہینہ رہے، 15 دن رہے، 10 دن رہے، 20 دن رہے۔ فرمایا نہیں، اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے پاس اتنا رہیں کہ انہی کے جیسے بن جائیں، انہی کے طریقے سے ہو جائیں، ان کے طریقے سے چلنا آ جائے، ان کے طریقے سے بات کرنا آ جائے، انہی کی طرح کلام کرنا آ جائے، ان کے تمام اخلاق و اطوار کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا جائے۔ فکونوا مع الصادقین کا مطلب ہے آپ دیکھیں دنیاوی دستور بھی آپ کو یہ بتاتا ہے، وہ صحبت کے قائل ہیں نہیں لوگ، بھائی صحبت کے قائل ہیں لوگ۔ ڈاکٹر تمام پوری ڈگری حاصل کر کے آتا ہے تو پھر کیا اس کو پوچھتے ہیں کتنے سال کا آپ کی پریکٹس ہے، کس کے انڈر میں آپ نے کام کیا؟
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پڑھ کے آتا ہے، اس کی بھی سند لگتی ہے کہ کتنے سال آپ کس جو ہے ماہر اکاؤنٹ کے پاس رہے ہیں آپ۔ لائر پڑھ کے آتا ہے، اس کو بھی کئی سال تک کسی لائر مشہور کی صحبت میں رہ کر پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے بھائی؟ وہ صحبت، اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے نا۔ صحبت ہے کہ اس کے انڈر میں رہ کر سیکھو۔ جاننا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنا بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو روز اول سے فرمائی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ صادقین کی صحبت میں رہو، سچوں کے پاس رہو گے تو سچے بن جاؤ گے۔ آپ دیکھیں، میں ایک مثال دے دوں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بنایا مٹی سے، اور مٹی کے اندر خاصیت یہ ہے کہ وہ اچھے اور برے تمام چیزوں کو اپنے اندر اخذ کر لیتی ہے، اپنے اندر تمام چیزوں کو اخذ کر لیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک بچہ ایسا بھی ہے جو گاؤں محلے میں بازار میں ٹہلتا رہا تو چھوٹا ہی سے بچہ 6 سال کا 7 سال کا وہ شراب بیڑی سب کچھ کرنے لگتا ہے، گالی گفتاری دینے لگتا ہے، تمام خرابیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک بچہ 6 سال کا 7 سال کا ایسا بھی ہے جو علماء کی صحبت میں رہا، حفاظ کی صحبت میں رہا، قراء کی صحبت میں رہا، تو وہ چھوٹا سا بچہ، ابھی کتنا چھوٹا بچہ قرآن آپ کے سامنے پڑھ کے گیا، اس کا جو جسد ہے، جو اس کا ماحول ہے، اس ماحول کو آپ نے دیندارانہ ماحول اس کو دیا تو وہ اچھا بچہ بن گیا۔ وہی بچہ غلط لوگوں کے پاس رہا تو غلط ہو گیا۔ بات کیا پتہ چلی؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور مٹی کے اندر مطلقاً یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جذب کر لیتی ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی مٹی کو اچھی جگہ پر رکھیں تاکہ اس پہ اچھی ہی چیز آئے۔ جب اچھی چیز آئے گی تو رفتہ رفتہ وہ سب زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے صحابی وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ایمان کی اس کی حالت میں پڑ گئی، وہ صحابی ہو گیا۔ صحابی کون ہے؟ ایک نظر پڑ گئی، وہ 1 منٹ بھی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے حاصل ہو گئی، چند سیکنڈ کی اگر حاصل ہو گئی، وہ اب تمام کے تمام لوگوں سے افضل ہو گئے۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ کوئی اور چیز تھی بھائی؟ صحبت ہی تو تھی۔ تو صحبت کا نظام جو ہے وہ سمجھ میں آئے نہیں آئے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دوسروں پر سخت ہو گئے، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہو گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے اثرات ان کے چہروں پر دکھائی پڑتے ہیں، ان کے چہروں پر ان انوارات کی جھلک دکھائی پڑتی ہے جو ان کے قلب میں ہے۔ فرمایا سیما ایک نور ہے جو قلب میں آتا ہے، قلب سے جھلک کر وہ چہرے پر آتا ہے، پھر چہرے سے جھلکنا شروع ہوتا ہے، پھر اس نور کی دولت سے وہ انسان جہاں پر جاتا ہے وہ لوگوں کے درمیان میں اللہ کی محبت کو تقسیم کرتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے ایک نور دیتے ہیں جو لوگوں کے درمیان میں لے کر چلتا پھرتا رہتا ہے۔ نورا یمشی بہ فی الناس، ایک نور ملتا ہے جو لوگ، آپ دیکھیں اپنے بزرگان دین کو دیکھیں بھائی، بہت بڑے والے مقرر نہیں رہے کہ بہت تو تڑاک ایک دم پھینکم پھاک تقریر کیا، کچھ بھی نہیں، نارمل سی بات کیے اور کہہ کے گزر گئے۔ لیکن جہاں گئے وہاں پورا مجمع ٹوٹ پڑا۔ کوئی چیز تھی؟ بس وہی ایک نور تھا، ایک روشنی تھی، تمام دلوں کے جو بجھے ہوئے چراغ تھے سب کو روشنی دیتے ہوئے چلے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا آتا ہے کہ اتنے لاکھوں لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، ہم تو خود مسلمان نہیں بن پا رہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ خود ہم مسلمان نہیں بن پا رہے، ہم اپنے اسلام کو اپنے اوپر نہیں ڈال پا رہے، اپنے اسلام کی سلامتی کو اپنے بچوں تک نہیں پہنچا پا رہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاہو کی برکت سے صحابہ آپس میں محبت کرنے لگے، غیروں پر سخت ہو گئے، اللہ کی رضا میں، اور ان کو اللہ کی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل کھوجنے لگے اور اسی تلاش اور جستجو میں رہ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادات میں وہ کبھی رکوع میں دکھائی دیے، کبھی سجدوں میں دکھائی دیے، کبھی کسی حالت میں دکھائی دیے، وہ صرف تمام کے تمام اوصاف جو پیدا ہوئے
والذین معہ کی برکت سے آئے، معہ کی برکت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، لوگوں کے حال احوال بدل گئے، جو خود جو راہ پر نہیں تھے وہ اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود راہ سے بے راہ تھے وہ لوگوں کو راہ دکھلانے والے بن گئے۔ بات کیا پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سیکنڈ اور منٹ کی صحبت ان کی زندگی کو تبدیل کر گئی، اور ہمیں صحبت کے قائل ہی نہیں۔ صحبت کے قائل بھی ہوئے کہ اچھی صحبت میں رہنا تو چاہیے، مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ بہرحال بھائی اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچیں، جتنا موقع مل جائے اہل اللہ کی صحبت کو لازم گردانیں، اپنے دوستوں کے فہرست کو چیک کریں۔ دوست اگر آپ کا دیندار نہیں ہے تو اسے دیندار بنانے کی فکر کریں، اور اگر وہ دیندار نہیں بننا چاہتا پھر اس سے دوری اختیار فرمائیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی، فرمایا کہ دیکھو انسان اپنے دوست کے طریق پر اور اس کے راستے پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کی فہرست کو چیک کر لے، ان کی جو لسٹ ہے اس کی تیار کر کے دیکھے دیندار ہے یا بد دین ہے۔ اگر اسے دیندار بنایا جا سکتا ہے تو اس پر محنت کی جائے، اور اگر لگے کہ وہی کھینچ کر لے کر چلا جائے گا تو پھر ایسے دوستوں سے دوری اختیار کی جائے۔ اس لیے ارادہ فرمائیں کہ ہم اہل اللہ کی صحبت میں رہیں گے، ان سے اپنے روابط کو مضبوط کریں گے، وہاں آنا جانا کریں گے، اور اتنا رہیں گے کہ ہم بھی دیندار بن جائیں گے، ہم بھی دیندار بن جائیں گے۔ اور صحبت کا مطلب سمجھتے ہو بھائی، ایک دم میٹھی گولی، کب دیندار ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، دینداری زندگی کا کب حصہ بنے گی نہیں پتہ چلے گا، بقیہ تو جراحت ہے، چیڑ پھاڑ ہو جائے گی۔ حال احوال انسان کے کب درست ہوتے ہیں؟ یا تو شوق سے یا تو خوف سے۔ اور یہ اہل اللہ کی صحبت ایک ایسی جگہ ہے، اہل اللہ کے پاس رہنا ایک ایسی چیز ہے جو ہومیوپیتھک گولی، رفتہ 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 دیندار ہو جائیں گے۔ میں ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے کلکتہ میں، بہت ماہر ہیں، ہومیوپیتھک کے بڑے ڈاکٹر ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے مجھے پتہ چلا حضرت کا نام سنا کہ بہت بڑے آئے ہیں، تو میں بھی ایک مرتبہ گیا، دیکھ کے چلا آیا، پھر گیا، پھر دیکھ کے چلا آیا، پھر جو ہے جانا آنے لگا، باتیں سمجھ میں تھوڑا بہت آ رہی تھی۔ کیا میں رات میں سوتے ہوئے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پرانے گانے سنتا تھا، اور شوقین تھا میں، سو کر وہ گانے سن کر سوتا تھا، نہ داڑھی تھی نہ نماز سے کوئی وابستگی تھی، کچھ بھی، کہا ایک دم آزاد خیال تھا، حالانکہ عمر ان کی 45 سے اوپر رہی ہوگی، 50 قریب۔ کہا لیکن حضرت سے پھر آنا جانا تھوڑا سا بات چیت ہوئی، پھر میں اسی میں بیعت بھی ہو گیا، اب جانتا بھی نہیں تھا بیعت کس چیز کا نام ہے، بیعت کے حقوق کیا، بیعت بھی ہو گیا، پھر بھی گانا سن کر سوتا تھا، اور سب وہی زندگی چلتی تھی۔ اور کہا حضرت نے بھی مجھے کبھی کچھ نہیں کہا کہ داڑھی رکھ لو، عمر ہو گئی، کبھی کا ایک لفظ نہیں کہا، کبھی بھی۔ بس مجلس میں بلایا کرتے، جب آتے تھے تو پوچھواتے ڈاکٹر صاحب کو بلواؤ بھائی، ساتھ میں رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں کب دیندار ہو گیا مجھے پتہ نہیں چلا، جو میں 2-3 گھنٹے گانے سنا کرتا تھا وہی 2 گھنٹے 3 گھنٹے اب میں قرآن سنتا ہوں موبائل پہ، اور یہ کیفیت کب میرے اندر تبدیلی یہ کب ہوئی مجھے کچھ نہیں پتہ چلا۔ اور حضرت نے کبھی ایک مرتبہ مجھ سے سیدھے نہیں کہا، تقریر بیان میں عمومی باتیں جو فرماتے تھے وہی میں سنتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا زور رہا کرتا تھا۔ کہا بس تقریر اور بیانات میں تو سنا، لیکن کبھی برجستہ مجھ سے یہ نہیں کہا کہ داڑھی ایک مشت کی رکھ لو اور سب چیزیں صحیح کرو، نماز کا اہتمام کرو، کہا کبھی نہیں کہا۔ لیکن وہ دیکھ رہے تھے کس کا کیسے علاج ہو، اس لیے کہ اہل اللہ کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، فراست ان کی بہت اہم ہوتی ہے۔ ان کا علاج چل رہا تھا، انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، ان کا علاج بھی ہو رہا تھا، ڈاکٹر کا علاج ہو رہا تھا اور ڈاکٹر کو احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ طریق، یہ راستہ کیا ہے؟ ہومیوپیتھک گولی کا ہے بھائی، کب دیندار ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، طبعی طور پر دینداری آئے گی۔ ایک دینداری تو جذباتی ہوتی ہے، کہیں چلے گئے، سن لیا 2-4 دن رہا، پھر نماز چھوڑ دیا، پھر وہی زندگی۔ لیکن بزرگوں کی صحبت میں جو نسبت یافتہ بزرگان دین ہیں ہمارے، ان کی صحبت میں رہنے سے، ان کے آنے جانے سے پھر وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں پہلے عادت پھر عبادت، عادت بنتی ہے پھر عبادت ہو جاتی ہے، پھر وہ زندگی کا ایسا اٹوٹ حصہ ہوتا ہے کہ کبھی پھر چھوٹتی نہیں، کبھی چھوٹتی نہیں۔ ایک صاحب اور ہیں، ان کا بھی حال سن لیں۔
وہ بھی سناتے ہیں کہ بڑے آزاد میں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا مجھے، کہ حضرت سے تعلق ہوا آج تک میری تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، 22 سال قرآن نہیں پڑھنا جانتے تھے، کہ حضرت سے تعلق ہوا قرآن شروع کر دیا، اور ایک مولوی صاحب کو رکھا اور پورا قرآن الف با نہیں پڑھ پاتے تھے، بنگالی تھے وہ، کہا کہ الف با ہم نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن ہم نے پورا قرآن آیت آیت پڑھ کر ختم کر دیا، اب ماشاءاللہ خوب تیز پڑھتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی بھائی؟ مجھے واقعہ نہیں سنانا مقصود ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طبیعت میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں، اب اس کا ایک منفی پہلو بھی بتا دوں میں، ایک منفی پہلو ہوتا کیا ہے، انسان جب جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، تو پھر ان چیزوں کو وہ سمجھ لیجیے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لے جاتا ہے، ایک چاہت کے ساتھ قبول کرتا ہے، ایک نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہمارا نوجوان بھائی ایسی ایسی چیزیں پہنتا ہے، ایسے ایسے بال لگتا ہے، محلے پڑوس میں کوئی نہیں رکھتا، لوگ ہنستے بھی ہیں اس کے اوپر، نہیں ہنستے؟ آج کل دیکھیں کیسے کیسے بال چلتے ہیں، یہاں سے کٹا ہوا، وہاں سے کٹا ہوا، وہاں سے اڑا ہوا، اس پہ 3 قسم کا کلر، 5 قسم کا کلر، جتنے بال اتنے کلر۔ میں تو چلتا پھرتا رہتا ہوں، قسم قسم کے لوگ ملتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے نوجوان ایسے بھی ہیں جن کے کئی قسم کے بال لگے ہوئے رہتے ہیں۔ بعض نوجوانوں کے لباس ایسے ہوتے ہیں جو جگہ جگہ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نہیں بھائی؟ اب اس پہ میں آپ غور کریں کہ وہ چیز پیدا کیسے ہوئی۔ وہ اس ماحول میں اتنا زیادہ رہے، چاہے انہیں دیکھنے کی وجہ سے، چاہے ان کی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے، چاہے اس ماحول کو دیکھنے کی وجہ سے، وہ کسی بھی وجہ سے رہی ہو، ان کے اوپر وہ صحبت اتنا زیادہ ہوئی، ایسے لوگوں کے درمیان میں وہ ذہناً، دماغ سے، چاہے ذہن سے، چاہے آنکھ سے، کسی بھی حساب سے ان کے کلچر میں اتنا رہے کہ ان کے کلچر کو قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ وہ پھٹا ہوا لباس بھی پہن لیے، عجیب طریقے کے بال بھی رکھ لیے، لوگ دیکھ کر ہنس رہے ہیں، وہ ہنسنے والے پہ ہنس رہا، وہ اتنا ڈھیٹ ہو گیا۔ کیوں؟ صحبت کا اثر ہے۔ یہی چیز آپ کو منوان صحابہ میں دکھائی پڑے گی۔ صحابہ کو کیا کہا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کاہن کا قول نہیں ہے۔ وہ لوگ ایسے ایسے الزامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاتے تھے کہ بتائے ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے عام لوگ رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں جادو، ان کی یہ چیزیں جادو ہے۔ صحابہ کو کہتے بیوقوف ہو، آپ ان کے پیچھے جا رہے ہو، برباد ہو جاؤ گے، نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کبھی انکار کیوں نہیں کیا؟ اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھی، اتنا زیادہ بڑھی کہ ان کی تمام چیزوں کو قبول کر لیا۔ جیسے یہ نوجوان ہمارا ہنسنے والے پہ ہنستا ہے، ویسے صحابہ پہ جو ہنستے تھے تو وہ ان کے اوپر ہنستے تھے اور کہتے تھے بڑا غفلت میں ہے بیچارہ، اسے پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے غلامی میں داخل ہونے کے بعد کیا لطف اور کیا مزے ہیں، وہ اپنی الگ جو ہے زندگی گزارتا تھا۔ ایسے ہی ہمارا نوجوان ہے، اس کو کہو کہ بال صحیح کراؤ، اس کو کہو کہ لباس صحیح کراؤ، وہ کہتا ہے مولوی صاحب بڑے بدھو ہیں، ان کو دنیاوی نظام نہیں پتہ ہے، نیا فیشن نہیں معلوم ہے۔ ارے یہ سب ہائی کوالٹی کے لوگ، اب جو اپر کلاس کہلاتے ہیں، بڑے کوالٹی والے لوگ کہلاتے ہیں، وہ سب یہ لباس پہنتے ہیں، وہ چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بات کیا پتہ چلی کہ ان کے درمیان میں یہ اتنا زیادہ رہا کہ ان کے کلچر کو اب اختیار بھی کر لیا، اختیار کرنے کے بعد اپنے لیے وہ قابل فخر بھی سمجھا۔ تو بات سمجھ میں آئی نہیں صحبت کی بھائی؟ اصل جو مقصد ہے صحبت کی برکت دکھائی پڑی نہیں، چاہے صحبت نافع ہو چاہے صحبت ضار ہو، وہ اپنا اثر کرتی۔ مطلقاً میں نے اس لیے بات کہی کہ انسان کا بدن بنا ہے مٹی سے، مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، وہ مطلقاً ہر چیز کو جذب کر لیتی ہے۔ پیشاب گرتا ہے اس کو بھی جذب کر لیتی ہے، زمزم گرائی ہے اس کو بھی جذب کر لے گی، خون گرے گا اس کو بھی جذب کر لے گی، وہ نجاست گرے گی اس کو بھی جذب کر لے گی۔ جیسے مطلقاً مٹی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ویسے ہی حضرتی انسان ہیں، ان کے اوپر بھی جیسا ماحول آئے گا، جیسے لوگوں کے حال احوال آئیں گے، ویسے ہی بنتے یہ چلے جائیں گے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں ہوں گے تو اچھے بن جائیں گے، دیندار لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو دیندار لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اور بددین کے پاس رہیں گے، وہ ناچنے گانے والوں کی صحبت میں رہیں گے، فساق و فجار کی صحبت میں رہیں گے، تو پھر وہ فساق و فجار کی تمام کلچر کو اختیار کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
نیک اور صالح صحبت میں رہنے کی فکر نصیب فرمائے۔ فساق و فجار کے کلچر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد ذکر کی مجلس، صف لگا کے بیٹھ جائیں، مختصر ذکر کی مجلس ہوگی۔ ذکر اصل تو انفرادی ہے، ذکر کیا ہے؟ انفرادی ہے، تنہا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد میں لگنا ہے۔ انسان کو جو ہے جب اس کا نام لیتا ہے تو پھر اس کے نام کے اثرات بھی اس پر ظاہر و باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہمیں خوب یاد کیا کرو، خوب کثرت سے یاد کیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام ہمیں یاد کیا کرو۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے لیٹے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ یاد کا مطلب یہی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا ہمارا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ ذکر باقاعدہ اہتمام سے کرتے تھے۔ تو اس لیے ذکر اصل کیا ہے؟ انفرادی ہے، تنہا ہے، اپنا الگ کہیں بیٹھ کر ذکر کرنا، یہ اصل ہے۔ لیکن چونکہ اب لوگ ایک دم سے بھول گئے، ذکر جانتے بھی نہیں کس چیز کا نام ہے، ذکر کیا کیسے جاتا ہے یہ بھی نہیں جانتے، اس لیے ہمارے بڑوں نے کہا کہ مختصر تھوڑا سا ذکر اجتماعی بھی ہو جائے جو کہ انفرادی رہے گا، یعنی سب اپنا اپنا کریں گے لیکن ایک ساتھ بیٹھ کے کریں گے، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں گے، دیکھ لیں گے، آنے والی نسلیں ہماری دیکھے گی، ورنہ وہ سب تو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ کیا ہم تھے اور کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے ایک طریقہ بنایا کہ اجتماعی ذکر جو کہ اصل انفرادی ہی ہوگا، نئے لوگوں کو سیکھنے کے لیے، نئے لوگوں کو بتانے کے لیے، یا جو لوگ جانتے بھی ہیں لیکن غفلت میں ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں، پھر وہ اپنی زندگی میں واپس چلے گئے، تو کہا کہ مہینہ 2 مہینے میں ایک مرتبہ ایسی مجلس منعقد ہو جائے۔ ہمارے الحمدللہ جہاں جہاں بھی خانقاہ ہے، ہر جگہ دہلی ہو، کلکتہ ہو، بنگلور ہو، بمبئی، ہر جگہ مہینے میں ایک دن ذکر کی مجلس مختصر ہی، بس 12 تسبیح، اس سے بھی کم کہیں کہیں ہم نے کر دیا، 10 ہی منٹ کی، لیکن کرتے رہو کہ لوگوں کے ذہن اس پر ہو کہ ذکر بھی ایک کام ہے، ذکر بھی کرنا چاہیے، اور نوجوان ہمارا دیکھ لے کہ ذکر کیا کیسے جاتا ہے، ذکر کہا کس کو جاتا ہے۔ وہ کبھی سن لیا، بزرگوں کی صحبت میں گیا یا کتاب کبھی پڑھا کہ ذکر بھی کرنا چاہیے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ ذکر کیسے کرنا چاہیے، پتہ ہی نہیں اسے، اس لیے یہ نظام بنایا گیا۔ آپ حضرات جو ہے صف لگا کے بیٹھ جائیں اور پھر ذکر کی مجلس ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔